من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والی آیت جو پچھلی بار ہوئی نا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہ اے میری قوم، اے قوم میں خوف کرتا ہوں تم پر یوم التناد، ہاکے جانے کا دن، یوم تولون مدبرین، جس دن بھاگ پھروں گے اپنے پیٹھ کے بل. مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور نہیں ہے اللہ سے کوئی بچانے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی راہ سجانے والا، ہدایت دینے والا نہیں. اب دیکھو تناد کے جو معنی آئے نا کہ آواز دینا، تو اب یہ قیامت کے ایک دن میں سے ایک اور نام ہو گیا قیامت کا، آواز دینا. یوم الخسار، کتنا سارا اپن نے پڑھے نا قیامت کے الگ الگ نام، اس میں ایک نام کیا ملا اپنے کو، ایک نام یوم التناد. اب آوازیں کون کون سی دی جائیں گی کہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ منادی دیں گا. اب آوازوں میں سب سے پہلی آواز تو سور ہوگا، کہ پہلا سور پھونکا جا رہا، پھر سب بے ہوش ہو جا رہے، گھبراہٹ کا عالم ہو رہا، پھر دوسرا سور پھونکا جا رہا، پھر اس میں سب کی موت ہو جا رہی. تو یہ پہلی آواز ہو گئی. دوسری آواز، دوسری آواز کیا ہوگی کہ جب ندا دی جائیں گی تو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی ندا دے گا، اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. پھر اصحاب جنت و دوزخ والوں کو، اور دوزخ والے اصحاب جنت کو، اور اصحاب اعراف والے دونوں کو ندا دے کر اپنی اپنی باتیں کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہوں گی. ندا کا مراد یہ ہے. اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام مع ولدیت لے کر ان کا نتیجے کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں سعید وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد شقاوت یعنی شقی کا جو ہے، فلاں ابن فلی شقی وہ بدبخت ہو گیا. تو اس طرح ہر نیک بختی اور ہر سعید کو اور اس کو بھی پکارا جائے گا. تو یہ الگ پکار ہوگی. پہلے وہ سور پھونکا گیا، پھر دوسرا سور پھونکا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت والے دوزخ والوں کو، دوزخ والے جنت والوں کو، اعراف والوں کو. پھر سب کے جب اعمال نامہ ان کو دے دیے گئے تو پھر کیا ان کے ناموں کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکار کر کہا جائے گا کہ فلاں، مطلب اعلان ہو رہا، اب رزلٹ اناؤنس ہو رہا باقاعدہ. تو وہ ایک ندا ہو رہی. تو ابو حازم عارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے عارج، قیامت کے روز ندا دی جائیں گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر ندا دی جائیں گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو تو ان کے ساتھ تو بھی کھڑا ہوں گا. پھر ندا دی جائیں گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ تو نے ہر قسم کے گناہ جمع کر رکھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصحاب رسول کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کیسا پکارا جائے گا نا، گناہوں کے ساتھ پکارا جائے گا. زنا کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، چوری کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، غیبت کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، جھوٹ بولنے والے کھڑے ہو جاؤ. اور وہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. ان کو کوئی چیز مانی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا. ان کو ان کے گناہوں کے، مطلب دیکھو تو کیا اپن اس منظر کو امیجن کرو کہ واقعی میں جو حشر اور جو سب چیزیں کیسی کیسی ہونے والی ہے. اس چیز کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ کہ میدان ہے، گھبراہٹ ہے. پہلے تو وہ سورج کا تپنا اور پسینوں کا ڈوبنا اور لگام، اور پھر اس کے بعد میں یہ سور کا پھونکنا پہلے ہو گیا. وہ اس کی گھبراہٹ الگ تھی کہ وہ ماں نے بچے کو پھینک دی، کہ حمل والیوں نے حمل گرا دیا. اب یہ آواز ہے. پھر گناہوں کے ساتھ بلایا جا رہا، پھر باپ کے نام کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تو سید ہے اور تو شقی ہے. اور پھر کیا، یوم تولون مدبرین، یعنی تم پیٹھ پھیر کر پشت پھیر لو گے تو جہنم کی طرف پھر وہ لے جائے جائیں گے. اور یہ ندائے اور اعلانات جن کا ذکر ہوتا ہے یوم التناد جو ہوئی ہے، یہ سب مڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائیں گا جن کے ساتھ یہ سب معاملات ہوا. اور ایک کیا ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، ہر طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. ان حضرات کے نزدیک یوم التناد سے مراد کیا ہے؟ نفخہ ہے، کہ جو فزق کی حالت ہوں گی. اس لیے یوم التناد کتنی آوازیں اس میں ہوں گی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور آ چکے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے کھلی نشانیاں لے کر. فَمَا زِلْتُمْ، پھر تم ہمیشہ ہی فی شک میں رہے، مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، جب وہ آئے تمہارے پاس اس کو لے کر. کہ یوسف بھی تمہارے پاس آ گئے، الگ الگ انبیاء آئے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا نا پورا،
پھر بیچ میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہے یوسف علیہ السلام کی بھی قوم تھی کہ یوسف بھی آ گئے تمہارے پاس خود نشانیاں لے کر، لیکن تم شک میں ہی پڑے رہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک نبی کو جھٹلانا یعنی سب نبیوں کو جھٹلانا، کیسا ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے وہ سب انبیاء کو جھٹلا رہا ہے، جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے یعنی تمام نبیوں کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا قلتم کہ تم کہتے تھے لن یبعث اللہ من بعد رسولا، کہ اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ تو جس نے ایک رسول کا انکار کیا یعنی اس نے سب رسول کا انکار کیا، اپنے رسول کا بھی اس نے انکار کر دیا، اس پہ ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جو اسراف کرتا ہے، شک کرتا ہے، شک کرنے والے اسراف کرنے والے کو اللہ بھٹکاتا ہے۔ للذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سند کے، آتاہم جو ان کو پہنچ گئی، کبوراً مقتن عند اللہ کی بڑی بیزارگی اللہ کے پاس، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کی سند سے انکار کرتے، اللہ کو کوئی فرق کی نہیں ہے، تم بحث مباحثے کرو، کچھ بھی کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بیزار ہے، اللہ بری ہے، بیزار ہے اللہ ایسے لوگوں سے۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کذالک، وہ ایمانداروں کی یہاں یعنی بڑی بیزارگی اللہ کے پاس بھی، وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے پاس بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کے کذالک یطبع اللہ کی اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب، ہر ایک ان کے دل جو متکبر جبار، ان کے جو متکبر اور جبار ہے، تکبر کرنے والے اور سرکش کرنے والے، ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے تکبر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ مہر لگا دیتا ہے، کہ جب بار بار انکار ہوتا ہے تو اللہ پھر ان کے ایسے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحن، کے کہا فرعون نے یا حامان، اے حامان، ابنی لی صرحن، کے میرے واسطے ایک اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، اور اس کے تمام راستے لے کر میں پہنچ جاؤں، اسباب السماواتی، تمام راستے آسمانوں کے، فاطلع، پھر میں جھانکوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب کی طرف، وانی لاظنہ کاذبا، کہ میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں، کہ یہ والا جو واقعہ آیا تو اب ہم خود سمجھے نا کہ کتنا بیوقوف والا تو حرکت ہوں گی نہیں، اس کو بھی یہ بات سمجھ رہا نا کہ اگر میں آسمانوں پر کتنا بھی بڑی ٹاور بنا کے میں چڑھ جاؤں تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں گا، اتنا بڑا جو وہ تھا، اتنے سالوں سے وہ سلطنت سنبھال رہا تھا، لیکن اس کا مراد بیوقوف لوگوں کو بنانا تھا، اپنی بات کو ثابت کر کے۔ اس کو معلوم تھا نا کہ وہ جھانک بھی لیں گا تو اس کو دکھنے والا کچھ نہیں ہے، لیکن ٹاور بنانے کا مقصد لوگوں کو دکھلانا کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا، اور دیکھو اوپر کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کو بھی پتا تھا کہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اور اگر اس کا وزیر یہ کر رہا تو بیوقوف کا وزیر بیوقوف، جس بادشاہ کا وزیر بیوقوف ہو وہ بادشاہ بھی بیوقوف، اس کا وزیر بھی بیوقوف، اور کتنا اونچا ٹاور بنایا تھا وہ منہدم ہو گیا۔ یہ کہ اس کے لیے اللہ کو عذاب کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کہ سوچنے والی بات ہے کہ جب پائے کمزور ہے اور بنایا جا رہا کتنی اونچی بنے گی، وہ کہیں ٹک سکتی؟ تو ایسی اس کا کوئی نام و نشان نہیں کہ اس نے کیا بنایا تھا کیا نہیں بنایا تھا۔ اسباب وکذالک، یہ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرعون نے ٹاور بنایا تھا کہ میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں آسمان میں کون بیٹھا ہے، کتنا اونچا ٹاور میرے لیے بناؤ کہ بہت بڑی تعمیر کرو اور میں جھانک کے دیکھوں کہ کہاں بیٹھا ہے اللہ، تم کہہ رہے ہو نا آسمانوں میں ہے۔ تو وہ اس کی بات کی جا رہی کہ اس کا، حالانکہ اس کا وہ بھی بیوقوف تو تھا نہیں اتنا، یا تھا اگر کرا تو بہت بڑا بیوقوف تھا، اور یہ کہ اس کو معلوم تھا کہ دکھنا کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھلانا کہ دیکھو کچھ نہیں ہے۔ کذالک زینا لفرعون سوء عملہ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، وصد عن سبیل، اور جو روک دیا گیا سیدھے راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، کے جو مکر تھا فرعون کا وہ تباہ ہونے والا تھا، تباہ ہونے کے واسطے تھا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے، اتبعون احدکم سبیل الرشاد، اور کہا اس ایماندار نے قوم کے جو ایمان لایا تھا کہ اتبعونی، کہ میری اتباع کرو، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، سبیل الرشاد، رشد والے راستے کی، سیدھے راستے کی میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، راستہ بتاتا ہوں۔ اب وہ والا اب یہ کس کا واپس، جو مومن آل مومن کی بات ہو رہی نا، جو اس سے پہلے گزرا نا کہ ایک مومن تھا
جس کے نام پر سورہ ہے نا آل مومن، کہ وہ مومن کا نام کیا تھا، کہ جس کی الگ الگ روایت ہے کہ جس نے اس وقت ٹوکا تھا اس کو، جس نے حجت کی تھی، شمعان آتا ہے، حزقیل آتا ہے کئی روایت میں کہ ان کا کیا نام تھا، دوسرا نام مومن، ان کا نام مومن تھا. تو ایسا ہی الگ الگ روایتیں ہیں نا کہ ان کی اب دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان مومن نے پھر سے کہا کہ اے میری قوم کہ میں تمہیں رشد والے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، میری اتباع کرو. یا قومی انما حاذہ الحیات الدنیا متاع، کہ اے میری قوم کی جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع برتنے کے لیے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ جو آخرت کا گھر ہے وہی جم کے رہنے والا ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی چیز آخرت کا گھر ہے. من عمل سیئاتن، تو جس نے برائی کی، فلا یجزا الا مثلها، تو اس کا جزا اسی کے مثل. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکی کی، من ذکر انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور اگر وہ یقین رکھتا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اسے رزق دیا جائے گا وہاں پہ بے حساب. ویا قومی ما لی ادعوکم الی النجوی، اور اے میری قوم کیا ہوا ہے، ادعوکم الی النجوی، کہ میں تمہیں پکارتا ہوں نجات کے راستے کی طرف، وتدعوننی الی النار، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، کہ تم میری بات نہیں مانتے، فرعون کو اپنا خدا مانتے ہو، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعوننی لاکفر، اور تم مجھے بلاتے ہو کفر کرنے کے واسطے، منکر ہو جاؤ میں باللہ اللہ کا، واشرک بہ، اور شرک کرو اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تم کو بلاتا ہوں زبردست غفار و گناہ بخشنے والے کے پاس. لا جرم، ظاہر ہو چکا، آپ ہی ظاہر ہے، انما تدعوننی، کہ تم مجھے بلاتے ہو، الہی اس طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا وفی الآخرۃ، کہ نہیں ہے اس کا بلاوا کہیں بھی، فی الدنیا وفی الآخرۃ، دنیا میں نہ ہی آخرت میں. وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم کو پھر کے جانا ہے، ردہ پلٹنا ہے اللہ کی طرف. وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بے شک جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ دوزخ میں ہیں. فَسَتَذْكَرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں. اب انہوں نے اتنا بڑا تمہید بیان، اتنا بڑا سب کچھ ان کو سمجھائش کی، ان کے جملے ہے کہ جو انہوں نے سمجھایا، ان کو آخرت کا بتایا، ان کو دنیا کے ٹھکانے کا بتایا، ان کو کفر سے منع کیا، شرک سے منع کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہ پھر تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں، کہ جب تم جنت جہنم آخری میں دیکھ لو گے اور جب حق ثابت ہو جائے گا تو تم کو یاد آئے گا کہ میں نے تمہیں کیا کہا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا تمام کام اللہ کی طرف سوچتا ہوں. یہ کتنا پیارا جملہ ہے نا، کہ ہمیں گھبراہٹ اور پریشانی ہمیشہ یہ کہہ دو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنا تمام کام اللہ کی طرف سونپ دیا، میں اپنے کاموں کو اللہ کی طرف سونپ دیتا ہوں، ہے نا. اور یہ کتنا بڑا راحت کا جملہ ہے کہ انسان پریشان ہو رہا، بے چین ہو رہا، اور وہ سوچ لے کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کی طرف سوچ لوں، اللہ ہی بنانے اور بگاڑنے والا ہے. ان اللہ یسیر بالعباد، اور بے شک اللہ بصیر بالعباد، دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، بصیرت رکھنے والا. فوقاہ اللہ، پھر بچا لیا اللہ نے سیئات، برائی، سیئات ما مکروا، جو برا کرنے والا تھا مکر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور ہاکا گیا فرعون برے عذاب کی طرف. تو جب انہوں نے یہ سب باتیں کر لی، ان کا ایمان کھل گیا، تو وہ وہاں سے نکل گئے بستی میں، کیونکہ پھر فرعون ان کو مارنے کی سازش کر رہا تھا. لیکن اس میں کیا آتا ہے کہ وہ نہیں کر سکے، وہ یہ جو مومن تھے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، ان کی سازش فیل ہو گیا، اور وہ ان کو مار نہیں سکا، ان کو دنیا میں بچا لیا گیا، کہ اللہ نے بچا لیا ان کو جو مکر کر رہے تھے ان کے خلاف، اور فرعون والوں کو عذاب دیا. اور پھر وہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہو لیے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ آگ یعرضون پیش کی جاتی علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، کہ جب مردہ قبر میں ہوتا ہے تو صبح و شام اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ ایک کتنی الگ کیفیت ہے کہ انسان کو ڈیلی یہ بتایا جائے کہ تو یہاں جانے والا ہے، تو یہاں جانے والا ہے. وہ گھبراہٹ کیسی قبر میں بھی دکھایا جا رہا، اور جنت والے کو بھی قبر میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. صبح شام اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. ایسا ہی عذاب جہنم میں جانے والے کو، یعنی فیصلہ اسی وقت ہو گیا ہے، مرتے ساتھ ہی فیصلہ ہو چکا ہے
کہ کہاں جانے والا انسان کا ٹھکانہ وہی متعین ہو گیا کہ جنت والے کو جنت کا ٹھکانہ، دوزخ والے کو دوزخ کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوں گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کے داخل حکم ہوگا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، آل فرعون، فرعون والے، اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف یہ ان کو داخل کیا جائے گا۔